اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی ان آیات میں تھوڑا سا جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، ارے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو، خوش ہوگا بہت زیادہ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے عمل کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتے ہیں وہ ایسے عیش میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ دیکھو شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا، لیکن جب آپ دین کی طرف آ جاتے ہو نا اور شیطان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر مذہب کے نام پہ آپ کی صلاحیتوں کو غلط جگہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان مایوس ہو جاتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اب اس نے مذہب کو فالو کرنا ہے، دین کی طرف یہ آ گیا۔ اب کیا کرتا ہے شیطان، کہتا ہے لیبل مذہب کا لگا ہو، کام وہ کرواؤ جس سے اس کی آخرت میں ترقی نہ ہو۔ شیطان کا ہدف کیا ہے؟ شیطان کا ہدف ہے انسان کو جنت میں جانے سے روک دینا، سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کا ٹارگٹ ہے۔ شیطان کا جو پلاننگ کرتا ہے نا، وہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے کہ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے اور پلاننگ کرتے چلے جائے۔ جس آدمی کو یہی نہ پتا ہو کہ میری منزل کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے، تو وہ سفر کی پلاننگ کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی بھی پلاننگ نہیں ہوگی نا۔ پلاننگ ہمیشہ ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی جس کو اچیو کرنا ہے، اس کے لیے پھر دماغ لڑایا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے یار اب میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ کا ایک ہدف ہے، آپ نے باکسنگ کا مقابلہ جیتنا ہے، تو اس کے لیے آپ پلاننگ کرو گے، بیٹھو گے یار روزانہ ذرا میں پریکٹس کروں، مکے لگاؤں وہ بورا بھر کے، اتنے پروٹین روزانہ میں نے لینے ہیں، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا نا، اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ میں نے کرنا کیا ہے، لیکن آپ کو پتا ہی نہیں میں نے اچھا باکسر بننا ہے، میں نے اچھا باڈی بلڈر بننا ہے، میں نے اچھا تاجر بننا ہے، میں نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، پتا ہی نہیں، تو پلاننگ کرو گے۔ اب آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا، کوئی پوچھ رہا ہے کس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے، آج کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنا اسکیجول لکھ رہے ہو، تو آخر تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی پلاننگ کر رہا ہوں میں۔ تو کہے گا پہلے کھوپڑی کا علاج کراؤ، اس کے بعد جا کے پہلے تو آپ اپنے دماغ کو درست کرنے کی پلاننگ کرو۔ تو جس کا سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا، وہ اگر پلاننگ کر کے بیٹھ جائے تو وہ بھی دنیا کا بہت بڑا بے وقوف، ایسا ہی ہے نا۔ اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس کا ہدف کچھ اور ہے، پلاننگ کسی اور چیز کی کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے بننا ہے ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر بننا ہے، یہ آپ کا ہدف ہے کہ میں پاکستان کا بہترین سرجن بنوں گا۔ پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ صبح اٹھ کے دوڑ رہے ہیں، مکے شکے لگا رہے ہیں، جم میں ویٹ اٹھا رہے ہیں، یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ اگلا کہے گا یار یہ اچھا پلاننگ میں یہ کر رہے ہیں نا کہ میں روزانہ اتنا دودھ پیوں گا اور اتنے ویٹ اٹھاؤں گا، اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے، اتنا روزانہ بھاگوں گا۔ اگلا کہہ رہا ہے یار تو نے کرنا کیا ہے؟ کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو ابے حرکتیں تو تیری ڈاکٹروں والی لگ نہیں رہی ہیں۔ ڈاکٹر بننا ہوتا تو کوئی اسٹڈی روم بنا رہا ہوتا، اس میں ساؤنڈ پروف کمرے کا انتظام کر رہا ہوتا کہ شور و غل کی آواز نہ آئے، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا بھائی کتنے نمبر چاہیے۔ ٹھیک ہے یہ بھی چیز بھی ضمن جاگنگ واگنگ بھی ہوتی، صحت بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ زیادہ فوکس کس کو کرتا؟ ایجوکیشن کو فوکس کرتا۔ وہ ہے نا ایک آدمی کے پاس ایک شخص آیا بقرعید کا بکرا بیچنے کے لیے۔ اب یہ جو دلال ہوتے ہیں نا، یہ اپنی چیز کی ایسی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا غلو کر دیا ہے کہ کچھ اور بنا دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ جو بکرا ہے نا، ایسا بکرا ہے کہ آپ گوشت کی بوٹی پھینکو یہ جھپٹ کے پکڑے گا جا کے، اور ایسے جھپٹ کے حملہ کرتا ہے، ایسے یوں کرتا ہے، کلابازیاں کھاتا ہے۔ اس نے کہا یار بیچنے تو بکرا آیا ہے، اس کے جو اوصاف بیان کر رہا ہے اس سے یہ کتا لگ رہا ہے مجھے، صفت جو بیان کر رہا ہے وہ کتوں کی بیان کر رہا ہے، اور بیچنے کی بات کس کی کر رہا ہے؟ بکرے کی۔ اب وہ پھنس گیا بیچارہ، تو کہتا ہے اصل میں اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، تو کچھ کوالٹیز اس میں کتوں کی بھی آ گئی۔ تو پلاننگ آپ کا ہدف یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، اور پلاننگ کر رہے ہو بورا لٹکا کے اس پہ روزانہ اس کو کیا کر رہے ہو؟ مکے مار رہے ہو، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ بھی بہت بڑا بے وقوف ہے۔ ہماری قوم کے ساتھ تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے فیوچر میں، لیکن پلاننگ سارے کر رہے ہوں گے۔ صبح سے دیکھو ایسے سارے افلاطون بنے ہوئے ہوں گے نا، بیٹھ کے آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے بھائی تم نے یہ آج کیا؟ ہدف کیا ہے؟ ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو، نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل۔
ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے. کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ, جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے. درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا. پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع, ایک دم ان کی جو کیفیات ہے وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں. بس اللہ کا نام لینے میں, اللہ کی صفات بیان کرنے میں, اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا, تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا. اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی جو بیان ہم لے کے چلے تھے, لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گیا. ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے. بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے, کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا, دور دور سے لوگ آتے تھے. ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا. جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے. اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا, تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے. جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے, ہٹا دیا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, عصر سے مغرب ٹائم ہے, دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں, تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کر. وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی, انفرادی دعا ہوتی تھی, اجتماعی نہیں, خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے. دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت. اور بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا. تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا, حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں, دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا, لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے. تو حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا. بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے بیان گیا ایسی کی تیسی, آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں. لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا, حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے, نہ کوئی خطابت کے جوہر, سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے. لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے. آج لفاظی بہت ہے, درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے, درد دل نہیں. تو ان کی دعا دیکھ کے نا, اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا, پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے. تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے, درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا, تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا. وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت. اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں. میرا خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی. تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی, کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی, مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئی. اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے. تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا, پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر. یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں, ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے. جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دی اب تو ہم وہی کہیں گے. لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا, وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے, وہ کیا ہے یار, تھکن سے چور ہو جانا. اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا, اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا, اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو, راستے میں تھک گئے آپ, تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا, تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا, ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس, تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں, وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں, ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں, شادیوں کی باتیں شروع کر دوں, بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا, جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا, ٹوٹا ہوا دل, اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو, عورتوں کی باتیں مجھ سے, یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کریں, شادیوں کی. لیکن جب ہو جاتی ہے نا 2-3, تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے, تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے. ایک اور شعر پڑھتے تھے,
بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواہ بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں، نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا، اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا، تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے، ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی، اچھا جی میٹنگ برخاست، ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی، چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر. ایسے ہوتا ہے؟ وہاں تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے، مطلوب ہے وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو، ہمارے اس لیے. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو، اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے، بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس اب جاؤ یار، اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا، اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے، کیسا مزیدار کلمہ. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات، جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا، پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا اور کڑک دودھ پتی، تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام ہمیں چرسیوں کو برا بلا کہتے ہیں، ہیروئنچیوں کو بلا بلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا، دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے، عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں، نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے، بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. ابھی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی، اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے، اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ، لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے، لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے، ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے، لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے، ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں، کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو، کیونکہ خون خرابہ ہے، اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے، چاہے مسلمانوں کا بہے، اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا، پھر صحیح ہے نا، کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا، دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے، اچھا کام ہے، لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے
कैंसर ना बन जाए, तो बिल आखिर उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। गुर्दा निकाल देते हैं डॉक्टर। अब किसी का गुर्दा निकाल देना, उसकी कमर का ऑपरेशन करके ये कोई बजाते खुद अच्छा काम है? बुरा काम है, लेकिन भाई वो मजबूरन इसलिए करना पड़ रहा है कि ये गुर्दे में कैंसर की रसूली बन गई है, ये नहीं काटा तो दूसरा भी खराब हो जाएगा। तो जिहाद का तमाम फुकाहा बयान करते हैं बजाते खुद ये फसाद है, जमीन में एक फसाद है, लेकिन इसको पसंद इसलिए किया गया है कि ये नहीं होगा तो इससे बड़ा फसाद होगा। वरना अल्लाह जमीन में फसाद को पसंद नहीं करते, खून खराबे को पसंद नहीं करते, चाहे वो काफिर ही का खून खराबा हो। यही तो वजह है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि मैं एक मखलूक पैदा करना चाह रहा हूं आदम, तो फरिश्तों ने क्या कहा? यस्फिकु दिमा, ये जमीन में खून बहाएगा। फरिश्ते जानते थे कि खून बहाना अल्लाह को पसंद नहीं है, वरना फरिश्ते ये इतराज थोड़ी करते, बल्कि फरिश्ते ये बताते कि अल्लाह ये जिहाद करेगा, खून बहाएगा। दो और ऐसे आदम होने चाहिए। क्या ख्याल है? फरिश्तों ने कहा वयस्फिकु दिमा, ये बम बनाएगा, एक दूसरे को मारेगा, मिसाइल बना के मारेगा, अभिनंदन को चाय पिला के वापस भेजेगा, ये बड़ी तबाहियां फैलाएगा दुनिया में। तो अल्लाह मियां ने उसका फरिश्तों का जवाब नहीं दिया कि अच्छा है ना खून बहाएगा तो सही है ना, ना ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा आलमू माला तालमून, ठीक है तुमने इसकी एक बैड क्वालिटी बयान की है कि खून बहाएगा, लेकिन इसकी कुछ अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटीज भी हैं, वो तुम नहीं जानते। तो इससे साफ पता चलता है अल्लाह जमीन में खून खराबे को पसंद नहीं करते, मजबूरी है। तो इसलिए नबी ने जिक्र को अफजल करार दिया कि जिहाद से मकसद क्या है? अल्लाह का निजाम और अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में आए, लोग अल्लाह को याद करें। तो मकसद के एतबार से जिक्र की फजीलत है जिहाद पर, सवाब के एतबार से किसकी फजीलत है? जिहाद की फजीलत। जाहिर है वो जिक्र करने वाले का क्या जा रहा है, लेकिन जिहाद में तो आपके खून बहता है, आपका बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अब मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा जो लिबरल तबका है ना, जो खुश किस्म के लोग होते हैं, जो बड़े आजकल ब्रॉड माइंडेड बने फिरते हैं, इस्लाम के फलसफियाना अंदाज से आप उनसे बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें करवा लें, लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं करते। और ना करना तो चलो इतना बड़ा जुर्म नहीं है, जो जिक्र कर रहा है उसको क्या समझते हैं? बेवकूफ। क्या भाई ये फलां बुजुर्ग से बैत है और उनकी वहां बैठा होता है मस्जिद में, सुबह सुबह उन्होंने बोला ये अल्लाह अल्लाह किया करो, तो बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा हो, ये किसी हदीस में पढ़ लिया ये जिक्र करना। अच्छा, अपने कामों को बनाने के लिए वजीफे पढ़ने वाले मार्केट में बहुत, आप कहीं देखे हो ना अल्लाह अल्लाह कर रहा है तो समझो इसकी शादी नहीं हो रही, किसी ने इसको शादी का वजीफा बताया है। ऐसे नेक मार्केट में शॉर्ट हैं जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह को याद करने के लिए। ऐसे नेक मार्केट में क्या है? शॉर्ट चल रहे। तो ऐसे नेक लोगों को लोग बेवकूफ भी समझते हैं कि टाइम वेस्टिंग, ये कर लेते ये कर लेते ये कर लेते। हमने अपने अकाबिर को देखा है जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, लेकिन आप उनके जिक्र क्या की डिटेल में जाएं तो ऐसा लगता है यार ये तो इतना टाइम ये जिक्रुल्लाह में गुजारते थे, इनके पास बाकी कामों के लिए टाइम कब बचता था? लेकिन बाकी काम भी उन्होंने बहुत किए। तो ये जो लिबरल तबका है ना हमारा, इनको ये सूफी टाइप के लोग जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं तस्बीह पकड़ के या वैसे ही, इनको ये बुरे लगते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो महबूब की याद में टाइम वेस्ट करना, ये उसको वेस्ट टाइम की वेस्टिंग लगता नहीं है। यही तो मंजिल है भाई, हम पैदा ही अल्लाह के लिए हुए हैं। हो जाए अल्लाह की याद में टाइम वेस्ट, सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए? जाना किसके पास है? हमने अल्लाह के पास जाना है। तो टाइम बचाना कहते किसको है? मेरी ये समझ में नहीं आता। एक साहब मुझसे उलझ गए कि इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा वेस्टिंग ऑफ टाइम की डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन है इसकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, गोरे का मयार अलग है टाइम वेस्ट करने के बारे में, मुसलमान का मयार अलग होना चाहिए। जब आप मंजिल मुतय्यन कर लेते हैं ना, तो उस मंजिल की तरफ जो भी रास्ता आपको लेके जाएगा उसमें टाइम खपाना टाइम वेस्टिंग नहीं है। और जो काम आपको उस मंजिल से हटा रहा है, चाहे देखने में वो कितना कीमती काम लगे, लेकिन इस्लाम उसको टाइम वेस्टिंग कहता है। मिसाल वही मैं डॉक्टर और बॉक्सर वाली ले आता हूं। आपका हदफ था डॉक्टर बनना, सुबह शाम आप क्या कर रहे हो? बॉक्सिंग सीख रहे हो। अब बॉक्सर तो कहेगा जबरदस्त यार, ये आदमी टाइम का बड़ा पाबंद है। ठीक सुबह 8 बजे आके मुक्के लगाता है, फिर जाके नाश्ता करता है, फिर थोड़ा आराम करता है, उसके बाद फिर दोपहर टाइम। तो देखने में तो लग रहा है कि ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिस आदमी को पता हो कि आपका हदफ डॉक्टर बनना है, वो कहेगा ये टोटली टाइम आपका क्या हो रहा है? वेस्ट। टोटली, इसका कुछ भी फायदा नहीं है फ्यूचर में। आप मेरे पास लोग आते हैं 40 साल के 45 साल के कि हम आलिम बनना चाहते हैं, मदरसे में दाखिला लेके हम क्या बनना चाहते हैं? आलिम। मैं उनसे कहता हूं आप दीन का इल्म हासिल कर लें बकदरे जरूरत, कुरान की तफसीर पढ़ लें, हदीस पढ़ लें, बकदरे जरूरत मसाइल सीख लें। प्रॉपर आलिम बनने का टाइम अब
گزر گیا ہے، اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. تو میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو، اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے، ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا، 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی، اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کیا ہے اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے، تو اس وقت ہے تو آپ کا اننا للہ ہو چکا ہوگا، یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا، یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے، پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، شو مارنے کے لیے نہیں، کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اٹ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا، اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں، انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، میں آپ سے علاج کروں گا، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں، ارے ہم تو خادم ہیں، ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتا، ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر، ارے کڈنی کیا ہوتا ہے مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے، میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں، لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا، باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم. ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں، آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ؟ آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو، پھر بیان کیوں کر رہے ہیں لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات. تو کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں، آپ کے مقابلے میں عالم ہیں، ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں. صحیح ہے نا؟ قرآن حدیث ہمیں آتا ہے اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا، لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. انصاف سے میں نے کہا تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کا. تو میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، میں نے 8 سال دارالافتاء والارشاد میں درس نظامی کیا ہے. اس میں ہم یہ جو کہتے ہیں نا فقہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے. حدیث فقہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. سب سے پہلے ہمارے مدارس میں یہ وہ اچھل موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں، جلدی سے مختصر بیان کر دوں گا میں تاکہ موضوع اتنا دلچسپ موضوع چل رہا تھا وہ بیچ میں گڑبڑ نہ ہو. تو ہمارے ہاں دینی مدارس میں سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ عربی گرامر ہے، کیونکہ ہمارے جتنے علوم ہیں وہ عربی میں ہیں، وہ اردو میں نہیں ہے. آج بہت سارے یوٹیوب پہ مشہور اسکالرز ایسے ہیں ان کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی، عربی حدیثوں کے ترجمے کم بخت غلط کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑے محقق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، قرآن و حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں. کم بختوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی اور لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہیں اسکالرز. آپ ایک ڈاکٹر جس کو میڈیکل سائنس کی انگلش کتابیں پڑھنی نہ آتی ہیں وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس کا علم انگلش میں، اردو میں تھوڑی انگلش میں ہے نا. اس کمبخت کو انگلش ہی نہیں آتی، وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ دیکھو انگلش بولنا الگ چیز ہے، اسپیکنگ پاور تو جب تک گوروں میں نہیں رہو گے نہیں آئے گی، بولو گے نہیں. بہت سے علماء کو عربی بول نہیں سکتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ عربوں کے ماحول میں نہیں رہے، لیکن عرب کی گاڑی کتابیں قرآن و سنت کی وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتی ہے. جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی کتاب A to Z پڑھ لے گا، بول نہیں پائے گا. وہ بولنا تو ایک الگ فن ہے کسی بھی چیز کا. تو ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی گرامر ایسے خاندانی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے نا، بالکل بال کی کھال اتاری جاتی ہے. عربی گرامر کے جو 2 حصے ہیں نا، صرف اور نحو، ایک صرف ہے جس میں کلمات کو، اور ایک ہے جس کو سینٹنس بنانا، وہ اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. پھر خالی تھیوری نہیں پڑھائی جاتی، اس عربی گرامر کی پریکٹس کروائی جاتی ہے مختلف کتابوں میں. اب کوئی طالب علم خود نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے، لیکن سسٹم بہت اچھا ہے. تو عربی گرامر سب سے پہلے، اس کے بعد پہلے سال کے بعد ہمارا 7 سال تک ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے، اردو میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے، ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں، پڑھاتے بھی اسی میں. اس میں پھر ہماری ایک چلتا ہے فقہ، مسائل. فقہ کی آج کے اسکالرز نہیں، 1200 سال پہلے جو لکھی گئی یہ کتابیں ہیں، جو صدیوں سے تواتر سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج 15ویں صدی کے جو اسکالرز ہیں ان پر فقہ کے معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ جو صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں، اس پہ ہزار سال ان کتابوں نے حکومت کی ہے، وہ فقہ کی کتابیں. اس کے ساتھ حدیث کی کتاب، اس کے ساتھ عربی ادب تاکہ عربی ادب میں مہارت ہو، پھر گرامر کی تھوڑی اور پیچیدہ کتاب. یہ 3 ٹاپک، پھر بلاغت، یہ 4 ٹاپک آخر تک چلتے ہیں.
آخر کے 2 سال صرف اور صرف حدیث. بعض مدارس میں 1 سال ہوتا ہے, ہمارے مدرسے میں 2 سال, اس میں صرف اور صرف حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ نصاب سے پڑھ کے انسان نکلتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کسی نے یہ نصاب پڑھاؤ اور وہ اس کو لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا ہو. اس کے بعد پھر ہے تخصص. 20 سال کوئی کم میرا خیال ہے عرصہ نہیں ہوتا. 20 سال سے ہم پورے دنیا سے جو مسائل آتے ہیں نا, وہ مسائل کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں. پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے مسئلہ آیا, قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب لکھنا ہے. اس میں وراثت کے مسائل, طلاق کے مسائل, کاروباری مسائل, بینکنگ کے مسائل, کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو لوگ نہ پوچھتے ہیں. وہ مسائل 20 سال تک اس کی پریکٹس. اب عوام میں جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں, اس میں افلاطونی اور بقراتیاں نہیں جھاڑتے. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بالکل فارغ ہیں, فلاں اسکالر تو ایسے بخاری پیش کر رہا ہوتا ہے. بھائی ہم عوام کے سامنے وہ بات کریں گے نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو, وہ بات کی جائے گی نا جس کا عوام کے فائدے کی کیا چیزیں ہیں. عوام کے فائدے کی چیزیں تو بہت آسان ہیں جو قرآن نے ہائی لائٹ کی ہیں. تعالوا اتل ما ربکم علیکم, آؤ ہم اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. اس میں تو اللہ نے کوئی وراثت کے پیچیدہ مسائل نہیں بتائے, یہ تو علماء کے لیے ہیں. سادہ سادہ باتیں قرآن نے کی ہیں جو نیچر کو اپیل کرتی ہیں. وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور یتیم کا مال مت کھاؤ, وراثت کو وقت پہ تقسیم کرو. اور کیا ہے؟ معاہدوں کی پابندی کرو, جھوٹ مت بولو. یہ ساری جو بیسک اخلاقیات ہیں ان کو قرآن فوکس کرتا ہے. تو جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوگا نا, وہ اپنی علمیت نہیں جھاڑے گا لوگوں کے سامنے, وہ لوگوں کے سامنے وہ بات کرے گا جو لوگوں کی ضرورت کی ہے. میں جب جامعہ رشید میں تھا تو میرے ذمہ طلبہ کو درس قرآن سکھانا بھی تھا. میں نے بار بار طلبہ کو ایک بات کہتا تھا, دیکھو واعظ یا عالم, اس کی سب سے بڑا فساد وہاں شروع ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے نا, بڑی زبردست نالج, وہ نالج عوام میں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے, حالانکہ عوام کو اس نالج کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے سارے. فرقواریت بھی یہیں سے پھیلتی ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر کو کڈنی کے بارے میں بہت گہری معلومات ہیں, بہت معلومات. اب عوام میں اپنی معلومات شیئر کر رہا ہے. وہ عقلمند ڈاکٹر ہوگا کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا. عقلمند ڈاکٹر ہوگا گردے کے بارے میں بیسک معلومات آپ کو بتا دے گا, بھائی پانی ٹائم پہ پی لیا کرو. یہی کہے گا نا, بھائی شوگر کنٹرول میں رکھو, بلڈ پریشر چیک کر لیا کرو. جو عوام کے فائدے کی 2-4 چیزیں ہوں گی وہ عوام کو بتا کے لیکچر کیا کرے گا, ختم. بے وقوف ڈاکٹر کیا کرے گا, کڈنی کی ڈائیگرام بنائے گا اور کڈنی میں پورا جو اس کمبخت نے 10 سال لگا کے کڈنی کو پڑھا ہے نا, وہ آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا. لوگ کہیں گے یار خاندانی ڈاکٹر ہے. ابے تجھے کیا فائدہ ہوا اس خاندانی ڈاکٹر کا, نہ تجھے وہ تفصیل یاد رہے گی. تیرے فائدے کی چیز تو صرف اس میں اتنی ہے, ڈاکٹر اتنا 2-4 کی طرح بتا دیتا, کمبختو گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, پانی کی کمی کی وجہ سے, سٹے مارنے کی وجہ سے. کمبختو اس کا خیال کیا کرو, یہی ریسرچ ہے. اب عقلمند لوگ اس ڈاکٹر کو چومیں گے, ہاتھ چومیں گے, ہمارے فائدے کی چیز بتا دی. بے وقوف کہیں گے اس کمبخت کو آتا کچھ بھی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی حشر علماء کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی افلاطونی آپ بنو امیہ کی رپورٹیں پیش کرے نا آپ کے سامنے آ کے, بنو امیہ نے یہ کیا, پھر بنو عباس نے یہ کیا, پھر یہ وہ بخاری کی حدیث فلاں, اور وہ نمبر پلیٹیں لگ رہی ہیں سنے آج کل گاڑیوں کی, اور وہ ہوگا, اور پھر ایسی جس کا عوام کو کخ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نفرتیں پھیلانے کے. لوگ کہیں گے یہ ہے کیا, خاندانی ریسرچر, یہ ہے بہترین ریسرچ کرنے والا. اس ریسرچ کا پبلک کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور علماء کے پاس اس ریسرچ کے جواب بھی ہوتے ہیں, لیکن علماء کو پتا ہے اگر جواب دیا, پھر جواب, پھر یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, وہی ہوگا جو اگلا چاہ رہا ہے. عوام ایک غیر ضروری بحث میں کیا ہوگی, الجھ جائے گی. تو جس نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا ہے نا, قرآن کو سمجھتا ہے. کہتے قرآن نے جن چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرو. تو قرآن تو اس چیز کو فوکس کر رہا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیا, انسان کہے گا مجھے پتا تھا میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. تو وہ اعمال کیا ہے؟ وہ اعمال وہ ہے جو قرآن اہل جنت کے اعمال بیان کرتا ہے. وہ اہل جنت کے اعمال کیا ہے؟ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جس رشتہ داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس رشتوں کو توڑتے نہیں ہے, یہ اہل جنت ہے. تو ہمارا ہدف جنت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ دین پر آنے کے بعد اول تو شیطان آنے نہیں دیتا, جب انسان دین پر آ گیا تو اصل ہدف سے کیا کر دیتا ہے, ہمارا اصل ہدف ہے جنت. تو ہم نے جنت میں جانے کے لیے وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ نے اہل جنت کی بتائی ہیں. ان اہل جنت کی صفات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کو بنو امیہ کے بارے میں پوری رپورٹیں معلوم ہیں, ان کو بنو عباس اور ایک ایک رپورٹ ان کو معلوم ہے, نمبر پلیٹیں لگا رہے ہیں بنو امیہ کے بارے میں, یہ کہیں بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ ٹاپک بھی صحیح ہے ایک معلوماتی پروگرام کے طور پر, لیکن پوری قوم کو ایک چیز پہ دھکیل دینا, بھائی قوم کے یہ مسائل نہیں ہیں, قوم کے مسائل کچھ اور ہیں جو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. آپ بعض لوگوں کی تقریریں سنیں, صبح و شام وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, بالکل ہمارے ایمان کا جزو ہے. لیکن قرآن جو نازل ہوا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے, ان کا ہدف اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا نہیں ہے. یہ بھی ایک حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم مانتے ہیں. ان کا ہدف کیا ہے؟ قوم کی اخلاقی تربیت. جو پیغمبروں نے مارے کھائی ہیں سود چھڑوانے کے لیے, زنا چھڑوانے کے لیے, شرک چھڑوانے کے لیے, قطع رحمی, صحابہ میں یہی تو اوصاف پیدا ہوئے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, الف بین قلوبہم, ان کے دلوں کو ہم نے کیا کیا؟ جوڑ دیا آپس میں. تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, جب دین کی طرف آؤ نا تو اپنا ہدف متعین کرو, ہمارا ٹارگٹ ہے کیا, ورنہ شیطان آپ کو دائیں بائیں غیر ضروری بحثوں میں لے جائے. پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم تھے, یہ تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے. بڑی اللہ نے استعداد دی, صلاحیت دی, یونیورسٹی کالج چھوڑ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا, بڑا زبردست خاندانی عالم بنے. وہاں لوگوں نے بتایا, میں بڑی توقع تھی کہ یار یہ تو ایک تہلکہ مچا دے گا. وہ کیا ہوا, ان کا کسی سے یزید پہ مناظرہ ہو گیا کہ یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اس مناظرے کو ایسا انا کا مسئلہ بنایا نا کہ اب مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اب محترم کی پوری, وہ یزید کو جنتی کہتے تھے, میجورٹی جہنمی کہتی ہے, انہوں نے اب پوری صلاحیتیں کھپا دی یزید کو جنتی ثابت کرنے میں, اور اس کے بہترین مناظر بن گئے. ابے بھائی آپ ادھر نہ جائیں جہاں آپ کو قوم لے کے جا رہی ہے. پوری زندگی کا حاصل آپ نے اگر یہ نکال لیا کہ یزید کو جنتی ثابت کر دیا, تو یار آپ نے 8 سال مدرسے میں اس لیے ٹائم ویسٹ کیا ہے, آپ کے اوپر لوگوں کی زکاتیں خرچ ہوئی ہیں, صدقے خرچ ہوئے ہیں آپ کے اوپر لوگوں کے. کیا یزید کو جنتی ایک شخصیت ہے, اس کی اتنی ویلیو نہیں دے رہے اس کو آپ, ایک تاریخی حیثیت ہے. آپ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا دیتے, میری رائے ہے اور اس کے جواب میں, اس کے بعد بھاڑ میں جائے یار کوئی اور کام کرو بیٹھ کے, کسی کو اتفاق ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے جو مرضی کرنا ہے کرے. یہ ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ عوام میں یہ موضوع چھڑ گیا ہے, اب عوام کو چسکے لینے کا شوق. اب آپ نے یزید کو لعنتی ہونا ثابت کیا, لوگ جوش میں رو رہے ہیں, یزید لعنتی لعنت اللہ علیہ. لوگ جوش میں آ کے لیٹ گئے اور خطیب کو کندھوں پہ اٹھا لیا, یزید کو اس نے آج لعنتی اور جہنمی ثابت کر دیا. پبلک میں تو خوش ہو جاؤ گے میرے بھائی, اور کسی نے جنتی ثابت کرنے پہ پورا زور لگا دیا. یہ جتنے بڑے بڑے علماء, مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے, آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں مختصر ہوتی ہے. چاہے یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے نا, 2 جملے رپورٹ پیش کر کے آگے نکلیں, اپنی صلاحیتیں کسی اور کام میں لگا رہے ہیں. ان کا بیان, مفتی تقی صاحب جیسا دنیا میں شاید کوئی عالم ہو, دنیا میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کر رہا, لیکن آپ ان کا بیان سنیں ایسا لگتا ہے شاید یہ عالم بھی نہیں ہے. آدمی کہتا ہے یار یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو تبلیغ والے بھی وہی 6 نمبر میں وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کا احترام, علماء کا, ایسے ہی کرتے ہیں نا مفتی تقی صاحب, علماء کا احترام کرو, ماں باپ کا احترام کرو, نماز ٹائم پہ پڑھا کرو, یہ والے تسبیح صبح پڑھ لیا کرو. بیان ان کا ایسے ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یار ہم نے تو سنا تو یہ ملیشیا ان کو بلاتا ہے اپنی میٹنگ میں, سعودی عرب میں حرمین کے علماء ان کے درس میں بیٹھتے ہیں, 6 نمبر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. وہ بھائی جب ان کی علمی مجلسیں ہوتی ہیں نا علماء کے ساتھ, پھر یہ والا اسٹائل نہیں ہوتا. پھر وہ عربی میں حوالے نہیں, دھڑا دھڑ عربی میں حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. آج ان پر بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو حدیثیں نہیں آتی. اگر مفتی تقی صاحب کو بھی حدیث نہیں آتی نا میرے بھائی, پھر شاید دنیا میں کسی کو بھی نہیں آتی. ان کی حدیث کی تکمیلہ تو فتح الملہم, ان کی صحیح مسلم کی عربی شرح ہے, اٹھا کے دیکھو دماغ کی چولہے ہل جائیں گی آپ کی. صحیح ہے مسلم کی عربی میں انہوں نے شرح لکھی ہے تکمیلہ تو فتح الملہم, تکمیلہ تو فتح الملہم. فتح الملہم تھی علامہ شبیر احمد عثمانی کی, ان کے انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے مکمل کی اس کو. تو وہ عربی میں صحیح مسلم کی بہترین شرح ہے. تو جس آدمی کو شرح عربی میں سمجھ میں نہیں آتی, وہ الزام لگا رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب کو حدیث, یہ ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے یار, کیسے کیسے جاہل ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب جو عوام کے سامنے زیادہ علم اتنی جھاڑتے ہیں نا, اس لیے کہ وہ صحیح عالم ہے. ان کو پتا ہے کہ عوام کے ٹاپک یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے پیچیدہ. جب ان کی آپ علمی مجالس میں جاؤ گے, علمی محفلوں میں, ہم تو گئے ہیں نا, مجلس تحقیقات جب ہوتی ہیں, پھر اس میں انسان کا پتہ چلتا ہے. وہ علماء کے سامنے, علماء کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں, عوام کے سامنے عوام کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں. تو ہم بھی جو لطیفے سنا رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بہت بڑے عالم ہے, اتنے خالی بھی نہیں اتنے پبلک سمجھ رہی ہے, بس یہ بتانا مقصد. لطیفوں سے لوگ سمجھتے ہیں سالے بےچارے کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں سالہ کہنے والا بار بار سالے کے پتہ نہیں کیوں آتا ہے. تو بھائی ہم عوام میں بات کرتے ہیں, عوام کے مینٹل لیول پہ آ گئے, تو اس میں چٹکلے ہی چلتے ہیں, لطیفے بھی چلتے ہیں. تو ذہنی تفریح کے لیے پھر آدمی کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے نا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں وہ ذکر کی بات کر رہا تھا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. حضرت مفتی تقی صاحب کے شعر کی وضاحت کر رہا تھا میں کہ اللہ کی راہ میں, اللہ کی محبت میں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے,
اور تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی تو چاہتا ہے مجھے پانے کے لیے تھک جاؤ تو بس تھک جاؤ تو آخرت میں مل جاؤں گا, دنیا میں تو نہیں ملتا میں کسی کو, تو آخرت میں مل جاؤں گا میں تمہیں. تو اس میں بتا رہا تھا کہ ذکر کو آج ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے, کوئی بچہ اگر صبح بیٹھ کے 100 دفعہ تسبیح پڑھ رہا ہو, ابا پیچھے جا کے تھپڑ لگایا, مگر ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, تجھے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا میں نے, تو کچھ پڑھ لے. ہاں یہ ہے کہ سارا دن ذکر ہی کرتا رہے باقی کام نہ کرے, وہ تو پھر رہبانیت ہے, اس سے حدیث نے منع کیا. باقی کام بھی کرنے لیکن اپنے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم دینا ہے. اور اس میں یہ مت سوچو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے, یہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں ضائع ہو رہا ہے. یہ ضائع کرنا ہی کیا ہے, عین عبادت ہے, عین مقصد ہے. جیسے قربانی کے دنوں میں جانور کاٹ کے ہلاک کر دینا ہی عبادت ہے, اس لیے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے بظاہر, لیکن کس کی یاد میں ہو رہا ہے, خدا کے کہنے سے. تو جب محبوبہ کے کہنے پہ ٹائم ویسٹ ہونا ویسٹ نہیں لگتا, تو خدا کے کہنے پہ اس کی یاد میں جو ٹائم ویسٹنگ ہے وہ کہاں سے ویسٹنگ ہو گئی. کسی عاشق سے پوچھو کہ محبوبہ نے تمہیں بلایا, وہ کہے گا میں پہلے بہت ٹائم دے چکا ہوں, مزید ٹائم نہیں میرے پاس. وہ تو بھاگا بھاگا جائے گا, وہ کہے گا بھائی اسی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تو میں جاب کر رہا ہوں, پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ اس کو پکڑائی میں لے کر آؤں. تو وہ تو کہے گا میرا تو مقصد ہی یہی ہے. تو ایمان والوں کا تو مقصد ہی اللہ کو حاصل کرنا ہے. لہذا دیکھو سب سے قیمتی ٹائم پیغمبروں کا ہوتا ہے, پتا ہے نا آپ کو, پیغمبر ایک سیکنڈ بھی کبھی ضائع نہیں کرتے. لیکن وہ ایک آیت میں بار بار پیش کرتا ہوں نا, یہ بھی ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے, یہ آیت بڑا مزہ آتا تھا جب حضرت اس کی تشریح کرتے تھے. اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ, مختصر بیان کروں گا, کئی بار بیان کر چکا ہوں. اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا پہلی دفعہ. اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. اتنا لمبا کلام بظاہر ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا, تم لوگ بھی تو کچھ ذوق پیدا کرو یار. بظاہر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے اور تو خود ہی کہتا ہے وقت کا ضیاع کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے, وقت. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی اچھائی یہ ہے لا یعنی چیزیں, یعنی وہ چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ, ان چیزوں کو چھوڑ دو. تو نبی نے خود نہیں چھوڑا ہوگا ان چیزوں کو, بیٹھے ہوئے ویسے ہی بیٹھے ہوئے, کیوں بیٹھا ہوا ویسے ہی ہے, ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا بھائی, کچھ کر لو یار. ہاں کچھ کر کر کے تھک گئے ہو اس لیے بیٹھے ہوئے ہو, تو پھر ویسے ہی نہیں ہے. آپ بولو ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھا ہوں, ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا. آج ہمارا زیادہ تر ٹائم ویسے ہی گزر رہا ہے. کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے نا, تو کیا تو کام کر کر کے تھک گیا ہے تو ریلیکس ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی ریلیکس نہیں ہو رہا. 7 گھنٹے سو چکا ہوں میں, 8 گھنٹے سو چکا ہوں, اب کیوں سو رہا ہے ویسے ہی. تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے تھک گیا سو رہا ہے, بنتا ہے بھائی یہ سونا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے دماغی کام کر کر کے تھک گیا, تھوڑا کھیل رہا ہے, کھیل کود کرے گا تاکہ ذہنی تفریح ہو, یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ایک ہے کھیل لیا, آدھا گھنٹہ کھیل لیا, وہ بہت ہے نا, دماغ فریش ہو گیا. اب کوئی ڈھنگ کا کام کرو, مزید کھیل رہا ہے, اب ڈبو کھیل رہا ہے دماغ فریش کرنے کے لیے. ڈبو سے دماغ فریش, ڈبو ہی کہتے ہیں آج کل, کچھ ہمارے زمانے میں ڈبو کہتے تھے, آج کل کیا کہتے ہیں, ڈبو ہی کہتے ہیں. ہوتی بھی اس کی شکل ڈبو, اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈبو لگ رہے ہوتے ہیں. ابے تو کھیل کے, ہم بھی دیکھو کھیلتے ہیں, میں بھی ذہنی تفریح, میں جاگنگ کرتا ہوں ذہنی تفریح کے لیے, بھاگتا بہت, پسینہ نکالتا ہوں, ایسا مزہ آتا ہے. جم چلے گئے, بچوں کے ساتھ بہت آدمی انجوائے کرتا ہے, بچوں کے ساتھ کھیلے, محبت بھی ہوتی ہے, بہت بچے اچھے بھی لگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج تک, میرے بچپن میں ایک دفعہ 2-4 دفعہ ویڈیو گیم کھیلا تھا, پھر بڑوں نے ڈانٹ کے نا تھپڑ لگا کے چھین لیا. اس کے بعد سے جب مدرسے میں ہم گئے, ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا. وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا, وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے چلو یار, وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سامنے کا, چلو وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دی, میں کیا کرتا. پھر اس کا دیکھ کر ڈھکن جب بھی کھلے گا, جب یہ کھولو گے, تو وہ تو میرا ٹائم ویسے نہیں, کھانا کھانا تھا میں نے. لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا. کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم یار, کیسے کھیل رہے, 1-1 گھنٹہ لگے ہوئے اسکور بنا کے. کیا مل رہا ہے تمہیں اسکور بنا کے؟ پیسے بھی مل رہے ہو نا, تو آدمی کہے یار چلو ٹھیک ہے. اور وہ تو اس میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ جوا ہوتا ہے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. لیکن پیسے کمانے کے لیے بھی وہ کام کرو نا جس میں قوم کو فائدہ ہو. یہ پیسے ایسے ہیں جیسے گٹکا بیچ کے پیسے مل رہے ہیں. آپ پیسہ تو مل رہا ہے, لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو, گٹکے دے رہے ہو. تو پیسہ آپ کو گیم کھیل کے اگر جیتنے پہ مل بھی رہا ہے, تو ٹائم اس سے کوئی کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا. ایسا کام کرو آپ اس کا معاوضہ لوگوں سے دو, اس کے بدلے میں لوگوں کو بھی کچھ آپ دو. جیسے ڈاکٹر ہے, صحت دیتا ہے, بدلے میں پیسے لیتا ہے. لیکچرار ہے, وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا, لوگوں کو نالج دے گا, اس کے بدلے میں پیسے لے گا. یوٹیوب پہ کھانا پکانے کی ترکیب بنا کے ڈال دی, کچھ نہیں تو چلو خواتین کو کھانا پکانا سکھا دیا, مرد ہوٹل جانے سے بچ جائیں گے, گھر میں کھا لیا کریں گے تمیز سے, اور اس کے بدلے میں آپ کی ارننگ ہو گئی. تو چلو لوگوں کو کوئی فائدہ دے کے لے رہے ہو نا. ویڈیو گیم کھیل کے کیا ہو رہا ہے,
اور اگر پیسے بھی نہ مل رہے ہو تو پھر تو بالکل ہی فضول کام ہے. باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ ٹائم ویسٹ. یہ تو زہر ہے بھائی. میں نے ارطغرل کے بڑے فضائل سنے تھے. ارطغرل میں یوں ہر آدمی لوگوں کے تہجد. میں نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ارطغرل میں نا. مجھے بتایا بھی اس میں بے حیائی نہیں ہے. میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ دیکھا ہے. اس کے بعد مجھ سے دیکھا, میں نے کہا یار یہ کتاب پڑھ لے آدمی زیادہ اچھا. بہت ٹائم ویسٹ. میں نہیں کہہ رہا جنہوں نے دیکھا وہ کوئی صحیح کیا غلط کیا, وہ مفتیوں سے فتویٰ لے لیں, لیکن ٹائم ویسٹنگ ہونے میں تو بھائی ہسٹری پڑھ لو یار اتنی دیر میں. بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی, بہت ٹائم. کیسے آپ ارادہ کر کے, ایک ہوتا ہے نا خود بخود ٹائم ویسٹ ہو گیا, آپ پلاننگ کر رہے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پڑھے ہوئے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ایک ہو رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کرو, ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لینا, یہ ٹائم ویسٹ بھی, یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے. اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نالج مل جاتی ہے آدمی کو. گپ شپ میں ہی پتہ چل جاتا ہے, کچھ سیاسی تبصرے پتہ چل جاتے ہیں, کچھ اور معلوماتی گپے جب لگ رہی ہوتی ہیں 2-4 کام کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں. ارے ابے تبے لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا کٹر کے ڈھکن پہ, ٹائم تو وہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کا ہی پتہ چل جاتا ہے نا, پبلک اس کون کی بھاگ کے کہاں گئی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ویسے تو غلط نالج ہے, لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. بھاگ رہے ہیں لوگ, نہیں بھاگ رہے, یعنی ایک مثال دے رہا ہوں. تو کچھ معاشرے کی سوسائٹی کی نالج ہوتی ہے, انسان کو سوسائٹی کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھے گا اس کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے. سمجھ رہے ہو. آج ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شرن جائز نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے اس میں عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا کہاں سے مشابہت ہے, پورا نازم آباد میں ایسے بال رکھے ہوئے, وہ کوئی لمبے بالوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا بھائی مرد بہت زیادہ بڑے لمبے بال رکھتے ہیں, آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو. ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس پہ فتویٰ دیں کہ محبت کی شادی جائز نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں یہ ناکام ہوتی ہے. میں نے کہا حضرت آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں. ونس اپون اے ٹائم کہ ماں باپ پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے, اب شادیاں 99% محبت ہی کی ہو رہی ہیں. یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا, وہ پہلے ہوتا تھا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا نظر جھکی ہوئی ہے اس نے دیکھا ہی نہیں کسی. ابا نے کہا کہ وہاں تیری شادی کر رہا ہوں میں, بچہ شرم سے بھاگ گیا. لڑکے کی بات کر رہا ہوں, لڑکیوں میں تو اور شرم ہوتی تھی, شرم سے بھاگ گیا. اس کو تو محبت تھی نہیں نا, ابا نے شادی کرا دی اور کامیاب لائف گزار. میں نے کہا یہ ونس اپون اے ٹائم اب سیٹنگوں سے ہو رہی ہے. اگر آپ شادیوں کو ہی غلط قرار دے دو گے تو لوگ کہیں گے یار محبت کا ایک رزلٹ صحیح نکل رہا تھا شادی, وہ رزلٹ بھی مفتی صاحب نے کیا کر دیا, حرام. تو خالی محبتیں رہ جائیں گی, شادی مارکیٹ سے کیا ہوگی. تو ہم نہیں کہہ رہے محبتیں کرے پہلے, لیکن ایک مثال ہے کہ اس محبت کا ایک شادی کی صورت میں اچھا رزلٹ نکل رہا تھا. اب وہ رزلٹ پہ آپ پابندی لگا رہے ہو. محبتوں پہ کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا اس زمانے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ اتنی ہو رہی ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, یہ جتنی بھی نظر جھکائے پڑ جاتی ہے نا انسان کی, پھر پسند آئے گی. تو اسلام نے بھی راستہ دیا بھائی تو شادی کر لے. تو جب انسان بالکل ہی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے نا, تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا نا کہ بند کمرے سوسائٹی میں ساری شادیاں کیسی ہو رہی ہیں. ہم تو بیٹھے ہیں, پہلے بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھتے. تو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا سوسائٹی میں. وہ پھر مثال دیتا ہوں نا یار, بڑا بےہودہ سا لطیفہ ہے لیکن کیا کریں یار. وہ ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا پتا ہے علامہ اقبال کون تھے. بیٹے نے کہا نہیں پتا. یار اچھا لیاقت علی خان کا پتا ہے. کہنے نہیں. کم بخت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا. بیٹے نے ابا سے کہا ابا آپ کو پتا ہے وسیم صاحب کون ہے. ستار کا پتا ہے. ابا گھر پہ رہو تو پتا چلے نا. تو جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کے حالات بولو, رہو گے سوسائٹی میں. تو میں کہتا ہوں جو دوست احباب تختوں پہ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں غلط ہے, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. اس کا بھی ایک لمٹ ہوگی, لگائیں گپے ایک لمٹ, لیکن پھر بھی یار اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو گیم میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ گپے لگا لیا کرو, تفریح ہو جاتی ہے, ہوا خوری ہو جاتی ہے. یہ کام نہ کیا کرو خدا کا واسطہ, یہ جو ویڈیو گیم والا کام ہے اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, میں لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا, جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو. تو وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے. یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے, اس کو فیور ہے اور گھنٹہ لگاتے ہیں بتانے کے لیے کہ فیور ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے. مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے, موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں بھائی. یہ پہلی بات تو اے اللہ سیدھا سیدھا کام بتا موسیٰ کو کرنا کیا ہے. فرعون کے پاس جانا ہے, بھیج دے, یہ معجزہ دکھا دے, بس جاؤ بھائی. سوال پوچھنے کی ضرورت کیا, تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے. اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہاتھا یہ کیا ہے, یہ پوچھ لے. کتنا لمبا کلام. اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں. میں اس ہدف, ٹائم جتنا ضائع ہوگا, یہاں بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم, تو اتنا جواب دیتے لاٹھی.
यही जवाब देना। मैं आपसे पूछता हूँ और ये आपके खोपड़ी पे क्या रखा हुआ है, क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान भाई। आप कहेंगे टोपी, यही कहेंगे ना आप? ये कहेंगे ये मेरे सर पे टोपी है, ये तो नहीं कहेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने टाइम बचाने की कोशिश नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे भी लंबा जवाब, क़ाला हिया असाया, मूसा ने कहा ये मेरी लाठी है। अल्लाह ने ये नहीं पूछा था किसकी लाठी है, अल्लाह ने पूछा था और ये तेरे दाएं हाथ में क्या चीज है ए मूसा। हालांकि ए मूसा कहने की भी जरूरत नहीं है, बात मूसा से ही हो रही है। इतना लंबा कलाम और मूसा जवाब में उससे भी लंबा कलाम, ये मेरी लाठी है। अल्लाह को गुस्सा नहीं आया, भाई मैंने सिर्फ जो टू द पॉइंट बात करो, मैंने पूछा ये क्या है, मैंने ये नहीं पूछा किसकी है। डॉक्टर साहब को आप बता रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर पूछ रहा है कि आपको क्या है, आप कहें मुझे बुखार है, घर में मेरी बेगम को मलेरिया है, मेरी फुप्पो लांडी में उनको उनके किडनी में स्टोन है, मेरे चचा अमेरिका में है, वो कोविड में मुब्तला हुए हैं। डॉक्टर को गुस्सा आएगा ना, भाई मैंने तुम्हारे बारे में जो पूछा है टू द पॉइंट वो जवाब, तो पूरा खानदान क्यों मेरे सामने लाके बिठा दिया तुमने? गुस्सा आएगा ना। लेकिन जब आएगा जब डॉक्टर को आपसे मोहब्बत नहीं है। तो एक इंसानों की मोहब्बत होती है जो मुर्दार है, जो खत्म होने वाली है। दुनिया में कितने लैला मजनून आए, आज कब्र में कीड़े उनको खा रहे हैं। कहीं क्या मजनून ने कोशिश की कि लैला की कब्र में जाके विजिट करके आऊं, सब सड़ गए मर गए। और एक मोहब्बत किससे होती है भाई? अल्लाह से होती है। पथ में लंबा कलाम कर रहे हैं, यहाँ टाइम वेस्ट करना ही क्या है मकसूद है। और मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को शय आ गई और कह रहे हैं हिया असाया, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा। कोई लिबरल आदमी बैठा हुआ होता, साइंटिस्ट वहां पे पढ़ा लिखा, वो टाइम कैलकुलेट कर रहा होता है, इतनी देर में मूसा अलैहिस्सलाम इतनी चीजें ईजाद कर सकते थे कौम की खिदमत में, इतने गरीबों को खाना खिला सकते थे। तो ये कैसे नबी है माज़अल्लाह है भाई? ये क्या कौम के कायद बनेंगे? ये क्या क़यादत करेंगे? ये लोगों को टाइम बचाने की तरगीब कैसे देंगे? इनसे तो सवाल पूछा गया ये क्या है, जवाब में पूरी रिपोर्ट पेश कर दी इन्होंने, इतना लंबा कलाम। लेकिन मूसा के सामने कोई लिबरल ऐसी बात करे तो मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कमबख्त तेरे दिल में उस खुदा की मोहब्बत नहीं है, जरा उस रब की मोहब्बत की चिंगारी पैदा कर ले तो भी तू ऐसे ही टाइम वेस्ट करेगा। और ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये कायनात बनी ही खुदा की मोहब्बत पैदा करने के लिए। तो ये तो सारी चीजें अल्लाह ने इसलिए बनाई है, तो यही तो मकसद है। बल्कि मूसा को जब भेजा ना अल्लाह ने फिरौन के पास, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह ना भेज, यही कोहे तूर पे ही मुझे बिठा ले। वो तो अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया था फिरौन के पास जाओ, तो चले गए, वरना दिल मूसा अलैहिस्सलाम का जाने का नहीं चाह रहा था। बस यही दिल चाह रहा था अल्लाह से ही हम कलाम होता रहूं, मैं अल्लाह से ही बातें करता रहूं। तो क़ाला हिया असाया, अब वहां कोई लिबरल बैठा हुआ है, साइंटिस्ट बैठा हुआ है, तो मूसा अलैहिस्सलाम पर एतराज कर, मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? हिया असाया, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा, इस पे मैं टेक भी लगाता हूं, व अहुश्शु बिहा अला गनमी, दरख्तों के पत्ते झाड़ कर अपनी बकरियों को पत्ते भी खिलाता हूं, वलिय फीहा मआरिब उखरा, और ए अल्लाह बहुत सारे और भी काम है, परमिशन दे तो पूरी रिपोर्ट पेश कर दूं तेरे सामने। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये है जिक्रुल्लाह का फलसफा। इसलिए सुबह शाम कुछ अल्लाह अल्लाह भी हमें करना चाहिए। कोई बात नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, दिल लगे ना लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के, लहुल मुल्क वहदहु ला शरीक लहू, अकेला है उसके साथ कोई शरीक नहीं है, लहुल मुल्क उसी के लिए बादशाही है, वलहुल हम्द काबिल तारीफ सिर्फ वही जात है, युहयी जिसको चाहता है जिंदगी देता है, मुर्दों के जिंदा पैदा कर देता है ना, अंडे से चूजा निकाल देता है, मुर्दा चीज थी, वही उम्मीद जिसको चाहता है मौत दे देता है। माइकल जैक्सन ने पूरा जोर लगा दिया 100 साल जिंदा रहने का, अल्लाह ने चाहा 50 साल के बाद डॉक्टरों के पैनल के बीच में सोया है, सुबह पुलिस भी उसको नहीं उठा सकती। इतने बड़े बड़े तसर्रुफात किसने अपने हाथ में रखे हैं? अल्लाह ने। कितने मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली, फिर भी डॉक्टर भी मर जाते हैं, और कोई जरूरी नहीं कि पूरी उम्र 50-50 साल में मर जाते हैं, 40-40 साल में मर जाते हैं। ऐसे तसर्रुफ वाला जिसको चाहता है जिंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत दे, जब चाहता है। वहुवा हय्युल ला यमूत, खुद जिंदा रहता है, ला यमूत उस पर कभी मौत नहीं आएगी, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह एक एक जुमले में क्या तेरी तारीफ करूं, बस कंप्लीट ये है कि अला कुल्ली शैइन कदीर, जो चाहता है कर गुजरता है। कितना मजेदार कलमा है या नहीं है? तो 100 दफा पढ़ लो सुबह। शैतान क्या करेगा? यहाँ दिल नहीं लग रहा, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। शैतान कहते तेरा ध्यान नहीं बट रहा, मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो मजे को यार। हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि अगर अल्लाह के जिक्र में दिल ना लग रहा हो ना तो टेंशन न लिया करो, ये सोचा करो जबान तो अल्लाह को याद कर रही है ना, ये भी बहुत बड़ी फजीलत। जबान याद कर रही है काफी है, दिल भी इंशाल्लाह एक न एक दिन लग जाएगा। ना भी लगे तो ऐने मंजिल है, थकन से
چور ہو جائے. کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار. میں نے قصہ سنایا نا, ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی. وہ بےچارے بڑے بیزار کے یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے سجدے میں جاتے, ہم کونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں, اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے. وہ بہت تنگ آ گئے نا. انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار, آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا, اللہ کو یہی ادا پسند ہے, نیند آ رہی ہے, دل نہیں لگ رہا, پھر بھی کیا کر رہے ہیں, میرے حکم پر عمل. مزوں کی زندگی جنت میں. یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے, ذکر میں مزہ آ جائے تو زیادہ اچھی بات ہے. مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے. آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا تھا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں, جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے. یہاں ثواب ہے, وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا, اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو, ہمت کر کے عادت ڈالو اس کی. تو خیر میں بات کو بس سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو آپ کی منزل سے ہٹاتا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ جنت. تو ہم نے فوکس ان اعمال کو کرنا ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جنت میں. اور وہ اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ زنا مت کرو, چوری مت کرو, سمجھ رہے ہو, جھوٹ مت بولو, پیسوں میں کرپشن. یہ ساری آیتیں میں پڑھوں گا نا تو بیان لمبا ہو جائے گا. ایک ایک چیز پر آیت ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہو, جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو. یہ کام مت کرو. اوفوا بالعہد, کسی سے ایگریمنٹ کرو تو معاہدوں کو پورا کرو. لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا, عورت کا مال بولو نا مت کھاؤ. سمجھتے ہو بہت ساری اس طرح کی, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, کوئی حنفی کا, شافعی کا, کوئی اہل حدیث کا, کوئی دیوبندی بریلوی, اس پہ سب متفق ہیں. لیکن ان چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی. ہماری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیے. کیوں شروع ہوتی ہے؟ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے, مجھے رفع العین کی حدیثوں کا سارا پتا ہے, مجھے امام کے پیچھے فاتحہ والی حدیث حوالوں کے ساتھ یاد ہے. کوئی مولوی لے آؤ میرے سامنے جس کو پتا ہو. یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تقریر. سمجھ رہے ہو نا؟ ابے عوام کو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا. ہمارے حضرت سے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ وہ فلاں کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی. تو حضرت کا اس پہ رسالہ ہے اصل الفتاوی میں عربی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. اس کے دلائل عربی میں رسالہ ہے. تحقیق کتنی تھی, لیکن حضرت نے فون پہ وہ تحقیق نہیں جھاڑی. حضرت نے ان سے کہا کہ جو آپ کو اس بحث میں الجھا رہا ہے نا, کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو گے نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی, اس سے کہو کہ کیا صحابہ میں بعض ایسے تھے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے؟ تو وہ یقیناً ایسے صحابہ تھے. تو کہا ان کی ہو جاتی تھی, جب ان کی ہو جاتی تھی تو ہماری بھی ہو جاتی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ مختصر جواب دیا کہ بھائی کوئی اور کام میں لگا اپنے آپ, کیونکہ حضرت اس کو وہ رسالے میں الجھاتے تھے, پھر وہاں سے جواب, پھر یہاں سے جواب, اور پھر وہ جب مرنے سے پہلے بہت بڑا امام کے پیچھے فاتحہ والے مسئلے میں PhD کر کے جاتا, اور ساری زندگی علماء کو برا بلا کہنے میں. ابے ان کو کیا پتا, یا تو اہل حدیث کی مخالفت میں زندگی کھپا دیتا یا حنفیوں کی مخالفت. صحابہ کرام میں فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور نہیں پڑھنے والے بھی, لیکن ان بحثوں کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا. جس کے پاس جو حدیث پہنچی عمل کر رہا ہے اس پہ. انہوں نے موضوع کس کو بنایا؟ روم اور فارس کو. لڑنا ہے بھائی, جہاد کرنا ہے. سلطنت بڑی بڑی جو سلطنت ہزار سال سے ان کے اکھاڑ کے پھینک دیا, انہوں نے اکھاڑ کے وہاں جا کے اسلام قائم کیا. پھر کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے آہستہ آمین, اگلے کی واٹ لگا دی. اگلے کی کیا لگا دی؟ ایسی کی بت پرستی ختم کر دی. محمود غزنوی نے سومنات کے مندر توڑ دیے نا, حنفی تھا محمود غزنوی, تو اس کو شافیوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ ہندوستان میں کیرلا میں شافی بھی بہت تھے, انہوں نے بھی محمود غزنوی کا ساتھ دیا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی بت پرستی کے سب خلاف ہیں, کوئی بات نہیں یار, فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, یوں کر رہا ہے نہیں کر رہا تو اللہ کی عبادت ہے نا, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, یوں کر لیا یوں نہیں کیا. آپ نے ایسے ایشوز بنا دیے قوم میں, اور لوگ پھر انہی لوگوں کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ اندر سے کیا ہوتے ہیں, کھوکھلے. جس کے پاس علم میں مضبوطی ہوگی وہ کبھی بھی ان مسائل میں قوم کو الجھانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے قرآن کے اصل موضوعات یہ ہیں نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے, جنت. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا شیطان اپنے ویژن میں اور اپنے ٹارگٹ میں کلیئر ہے, ہم کلیئر نہیں ہیں. تبھی شیطان کی پلاننگ بڑی جاندار ہوتی ہے. ہماری پلاننگ جاندار اس لیے پتہ ہی نہیں ہوتا جانا کہاں ہے, ہم نے ڈاکٹر بننا ہے کہ باکسر بننا ہے, یزید پہ PhD کرنی ہے, بنو امیہ پہ PhD کرنی ہے. ہمارا ہدف ہی کلیئر نہیں ہے. شیطان کا ہدف کلیئر. شیطان کہتا ہے بنو امیہ پہ PhD کر نہ کر, میں تجھے ان اعمال سے روکوں گا جو تجھے جنت میں لے جانے سے روکیں گے. کیوں کرتا ہے یہ؟ بس یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ شیطان کو ہم سے بغض اس لیے ہے کہ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا, اور آدم کو کہاں لے گیا تھا اللہ؟
جنت. تو اس کا پڈا ہم سے بنو امیہ کا نہیں ہے, صحیح ہے نا, امام کے پیچھے فاتحہ والا نہیں ہے, رفع الیدین والا نہیں ہے. شیطان کا پھڈا ہم سے یہ ہے کہ اس کمبخت انسان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے نکلا ہوں, یہ پی ایچ ڈی کر لے یزید کے معاملے میں, یہ کمبخت جنت میں نہ جائے, ہر اس عمل سے اس کو روک دوں جو اس کو جنت میں لے جائے. وہ عمل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, جن کو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ڈیفائن کرتا ہے. تو وہی جنت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے کہ انسان کہے گا جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے, لہذا میں نے پہلے سے وہ اعمال اختیار کر لیے جو اللہ نے قرآن میں بتائے, میں نے وہ اعمال کو فوکس کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا. اور بہت سے ایسے ہوں گے, ابے یار ہم جنت پہ ایمان بھی لے کر آئے اور ہمیں یقین بھی تھا جنت بھی برحق ہے, جہنم بھی برحق ہے, لیکن ہم نے جو اعمال فوکس کیے اس کی وجہ سے دنیا میں تو ہم بہت بڑے چیمپئن بن گئے, لیکن قبر میں ہمیں اس کا تک بھی فائدہ نہیں, کیونکہ اللہ تو کہے گا میں نے یہ علامتیں بیان کی تھی اہل جنت کی, یہ والی تم میں کیا ہے شارٹ. اہل جنت راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں, اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں, ان غریبوں کو مال کھلاتے رہتے ہیں, بہت ساری جو بھی اس پہ ٹاپک تو بڑا لمبا ہو جائے گا. تو وہ والی تمہارے اندر یہ ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, دمکانہ نے یہ کر دیا, تو فلاں نے یہ کر دیا, نمبر پلیٹ, ٹھیک ہے. اور ان سب باتوں کے جواب ہیں, سب کے پاس جواب ہے. لوگ کہتے ہیں نا جواب نہیں, جواب دے دیے علماء نے, یوٹیوب پہ سرچ کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے لوگ نکلیں, لوگ کسی اور چیز کو فوکس کریں. اور جب آپ میں ضد ختم ہو جائے گی نا, پھر دلیل سے جواب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. ابھی تو ضد کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جب انسان کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے, آپ دلائل کے انبار لگا دیں, وہ کبھی بھی ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ایک نئی بحث چھڑتی ہے. ایسے موضوعات کو کیا ہوتا ہے ٹھنڈا ہونے میں, جب نیوٹرل ہو جاتے ہیں نا لوگ, پھر آپ آرام سے ایک بات سمجھاتے ہو, لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آتی ہے. ابھی تو انا کے مسئلے بنے ہوئے ہیں, کس کی سمجھ میں آئے گا بھائی. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.